السلام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حال من الاحوال المتاہمی. محمد سید القومین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر. جو وہاں پہ ہو یہیں آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اور تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جہاں کیا دونوں جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلیٰ نہیں. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا. اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام. آپ کی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد، جیسا کہ آپ دوست احباب جانتے ہیں کہ یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منعقد ہے. ویسے تو ماہ سفر کا چاند طلوع ہو چکا ہے اور ماہ سفر کے اپنے فضائل ہیں. اس میں عام طور پہ جو ہے ذکر اولیاء کیا جاتا ہے، چونکہ اس میں بہت سارے اولیاء اکرام کے آراس ہیں. بالخصوص حضرت سینا مجدد رفسانی، شیخ احمد سرہندی اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، اور بالخصوص امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس ہے. اس لحاظ سے ان سب بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے. لیکن اس مختصر سی محفل میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسئلہ پاکستان میں جو رونما ہوا ہے، اکثر و بیشتر اس کے بارے میں لوگ سوال کل سے کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. ایک عاشق رسول نے ایک آدمی کو گستاخ کو قتل کر دیا ہے. بہت سارے لوگ اس کے حق میں بول رہے ہیں
مقتول کے حق میں یہ زیادتی ہو گئی ہے، یہ ظلم ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ دہشت گردی ہے، یہ مولویوں کا جو ہے یہ بڑا یعنی ایک فسادی قسم کا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے، اس کے سوا ایمان نام کی کوئی چیز نہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم یہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہوں گے جتنی دیر تک تجھے اپنا آقا مولا تسلیم نہ کرے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس رب کی قسم، مصطفیٰ کریم کا طریقہ وار کا پہلے رب کا طریقہ دیکھیے، ولاوا رب کا، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، قسم اپنی یاد فرما رہا ہے لیکن محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ اور محبوب کیسے کہہ رہے ہیں والذی نفسی بید، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، یعنی قسم دونوں ایک ذات کی، لیکن نسبت دیکھیے دونوں طرف۔ رب نے بھی اپنی ذات کی قسم یاد فرمائی تو نسبت محبوب کی طرف، اور مصطفیٰ نے بھی قسم اسی رب کی یاد فرمائی لیکن نسبت اپنی طرف کر دی۔ اس نے کہا مجھے تیرے رب کی قسم، اور مصطفیٰ نے کہا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ لا نفی جنس کا وہی لا ہے جو لا الہ الا اللہ میں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرمایا لا یؤمن، کوئی ایمان نہیں، ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس شخص کے والدین، اولاد، اس کی جان، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اس کو محبوب نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ایمان نام کی کوئی چیز بخاری شریف میں ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث فرمائی، جب یہ حکم فرمایا، اس حدیث کو کہتے ہیں اصطلاح محدثین میں حدیث عزیز۔ حدیث عزیز اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کسی بھی طبقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے جو محدث اس روایت کو، حدیث کو روایت کر رہا ہے، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی درجے میں، کسی بھی طبقے میں 2 راویوں سے کم نہ، مصطفیٰ کریم سے کم از کم 2 صحابہ نے سنا، صحابی سے سننے والے کم از کم 2 تابعی، تابعی سے سننے والے کم از کم 2 تبع تابعی۔ جس محدث نے حدیث کو روایت کیا کسی بھی طبقے میں 2 راویوں سے کم راوی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث عزیز۔ یہ حدیث عزیز ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ جب یہ حدیث ارشاد فرمائی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیسے سچے لوگ تھے، کیا دل اور زبان کے ایک لوگ تھے۔ ہمارے دعوے کچھ اور ہوتے ہیں اور ہمارے عمل کچھ اور ہوتے ہیں، ہمارے اندر کچھ اور ہوتا ہے، باہر کچھ اور ہوتا ہے، زبانیں صدقے یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہی ہوتی ہیں لیکن دل کسی اور جگہ بھٹک رہا ہوتا ہے۔ ہم اندر سے اور باہر سے اور ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے۔ کیا سچے لوگ تھے، کیا ان کے دل و زبان ایک تھی۔ فوراً عرض کی اے آقا آپ مجھے ہر چیز سے عزیز ہیں لیکن والدین سے نہیں، میرے والدین مجھے عزیز ہیں۔ مومن اس وقت تک تو آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے والدین سے زیادہ مجھے پیار نہ کرے۔ آقا آپ مجھے والدین سے بھی عزیز ہیں پر میری جان سے نہیں، میری جان مجھے بڑی عزیز ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا عمر اس وقت تک تو آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ مجھے نہ پیار کرے۔ اب عمر فاروق نے عرض کیا کہ والدین، اولاد، حتیٰ کہ اب آپ میری جان سے بھی مجھے زیادہ عزیز۔ مصطفیٰ کریم نے الآن یا عمر، الآن یا عمر، الآن یا عمر، عمر اب مومن ہوا ہے، اب مومن ہوا ہے، اب مومن ہوا ہے۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار ہو۔ لوگ بڑی عجیب بات کر، اس میں کیا گستاخی ہے جی، یہ بات کر دی تو کیا گستاخی، ہم نے کیا کہہ دیا جی،
ہم نے تو یہی کہا تھا علم نہیں ہے، ہم نے تو یہی کہا تھا کہ وہ حاضر ناظر نہیں ہے، ہم نے تو یہی کہا تھا کہ نبی کریم کے گستاخ کو موت کی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیا گستاخی ہے؟ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا، تو اعتراض کر کے پوچھ رہا کیا غلطی ہے؟ رب کریم تو کہتا ہے کہ غلطی کچھ بھی نہ ہو، آواز اونچی ہو جائے تیرے سارے اعمال۔ بات تو صحیح کر رہا تھا لیکن تیری آواز مصطفیٰ کی آواز سے اونچی ہو گئی، تو نے دربار مصطفیٰ کا لحاظ نہیں کیا، اس لیے بات گستاخی تو دور کی بات ہے، وہاں تو سانس بھی آہستہ لینا چاہیے۔ اور لوگ ظالم اتنے کہتے ہیں اس میں کیا گستاخی ہے، کیا ہو گیا؟ تم لوگ جو ہے تنگ دل ہو، تنگ دلی والی بات نہیں ہے، یہ ذات ہی ایسی ہے کہ یہاں رب کریم، بندہ تو بندہ ہے، ہمارے تو سیدھی بات ہے حوصلے نہیں ہے، ہم تو کام حوصلہ ہے، ہمارے بیٹے کو کوئی تھپڑ مارے ہم اسی وقت آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہماری والدہ کی گستاخی کرے ہم اسی وقت آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ارے جب ہم بیٹے کی گستاخی، باپ کی گستاخی کسی کے ہاتھوں قبول نہیں کرتے، ہم آقا کی گستاخی کیسے قبول کرتے؟ ہمارے حوصلے کم ہیں۔ وہ رب کریم جس کی کائنات میں فرعون اتنے سال، 100 سال تک خدا بنا بیٹھا رہا، جس کی بادشاہی میں نمرود رب بنا بیٹھا رہا، جس کو ہر قدم پہ جھٹلانے والے لوگ موجود ہیں، جس کے ساتھ شریک کر بنانے والے، شرک کرنے والے لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں ہیں، لیکن رب کریم قدم قدم پہ ان کو عزتیں بھی دے رہا ہے، زندگیاں بھی دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے۔ اتنا حوصلے والا کوئی ہوگا جتنا رب کریم کا حوصلہ ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی بات آتی ہے، ارے حوصلہ اپنی جگہ، انبیاء کو لوگ قتل کر رہے ہیں، کتنے ایک ایک دن میں قتل کیے گئے، لیکن رب کریم کا حوصلہ دیکھیے، رب کریم نے کسی کو کچھ نہیں کہا، وہ لوگ زندہ ہیں، وہ جی رہے ہیں، اور ادھر ایک معاذ اللہ استغفر ابو لہب تھپڑ مارتا ہے اور رب کریم فوراً تبت مارا ابی لہب بما تب، اے ابو جہل تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں بلکہ ٹوٹ ہی گئے۔ نام لے کے رب کریم نے، نام لے کے وہ ہاتھ جو مصطفیٰ کی عزت کی طرف اٹھا، جو مصطفیٰ کے چہرے کی طرف اٹھا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ایسے لگتا ہے بلا مثال و تمثیل۔ دیکھو یہ باتیں وہ کرتا ہے جو بدلہ نہیں لے سکتا، جیسے آدمی لڑ رہا ہوتا ہے اور کسی کو تیرا یہ ہو جائے، تو غرق ہو جائے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو مر جائے، تیرا فلاں مر جائے، رب کریم سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن بتایا یہ کہ دیکھو لوگوں میرے محبوب کی گستاخی ہو تو مجھے بھی اتنا دکھ ہوتا ہے۔ اور ادھر طائف میں گستاخی ہونے لگی، فوراً رب کریم نے جبرائیل امین کو بھیجا، اے جبرائیل فوراً جاؤ اور فرشتے کو ساتھ لے جاؤ، محبوب تو حوصلہ نہیں ہارا، میں کہتا ہوں ان کو غرق کر، یہ فرشتہ آ گیا اس کو غرق کر دے، محبوب تو کہہ، لیکن کو باہر جاؤ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں، ارے نبی کو تو پتھر پڑے آپ معاف کر دیتے ہیں، نبی کے گلے میں تو پٹکا پڑے آپ معاف کر دیتے ہیں، نبی کی بیٹی پہ الزام لگے آپ معاف کر دیتے ہیں۔ ارے یہ مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کو حق بنتا ہے کہ اپنا حق معاف کر دے، تجھے کس نے حق دیا کہ تو معاف کر دے؟ مالک اپنا حق معاف کر سکتا ہے، خادم کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے عزیز کا حق معاف کر دے۔ مصطفیٰ کے بارے میں ہے نا، آپ نے کبھی کسی کے خلاف دعا نہیں کی، کب دعا نہیں کی؟ لوگوں نے پتھر مارے آپ نے دعائیں دی، لوگوں نے راستوں میں کانٹے بچھائے آپ نے دعائیں دی، لوگوں نے کوڑا کرکٹ پھینکا آپ نے دعائیں دی، آپ کو زخمی کیا گیا آپ نے دعائیں دی، لیکن جب رب کا حق اللہ ہوا، پہلے اپنا حق تھا نا، روز معاف کرتے تھے، روز دعائیں دیتے تھے۔ جنگ خندق میں 2 نمازیں قضا ہو گئی، نماز عصر قضا ہو گئی، نماز مغرب قضا ہو گئی، محبوب کریم ایسے جلال میں آئے، فرمایا رب ان کی قبریں اور پیٹ آگ سے بھر دے، انہوں نے میری نمازیں، جو پتھر مارتے ہیں ان کو دعائیں دیتے ہیں لیکن وہ اپنا حق تھا معاف کرتے ہیں۔ آج محبوب کا حق کھا گئے ہیں لوگ، آج یہ نماز رب کا حق تھا تو میں اپنا حق تو معاف کرتا ہوں، میں اپنے محبوب کا حق معاف نہیں کرتا۔ یہی بیان ہی رب کریم نے کہا، میں اپنے حق تو معاف کروں گا، میں اپنے محبوب کے حق معاف نہیں کروں گا۔ اور یہی صحابہ نے کہا، عبدالرزاق مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی کسی نے گستاخی کی، حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ نے کہا اس کو قتل کر دیں گے، صدیق اکبر نے کہا نہیں اس کو چھوڑ دو، یہ گستاخی پہ قتل کرنا صرف محبوب کے گستاخ کو قتل کیا جائے گا۔ یہ صحابہ کا اجماع ہے کہ محبوب کے گستاخ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔
اور کتنے ہی واقعات ہیں صحابہ نے قتل کیے اور محبوب نے ان کے خون کو رائگاں قرار دے دیا ہے، ان کے خون کا کوئی بدلہ نہیں ہے، گستاخ رسول کا خون جو ہے وہ رائے گا، اور صحابہ کا تو اللہ اکبر۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ نقل کیا کہ مسلمان بچے کھیل رہے تھے، یہ بال وغیرہ ہوتی ہے نا، گیند اس سے کھیل رہے تھے، کسی بچے نے اس بال کو گیند کو مارا، ایک چھڑی ماری اور وہ اڑ کے سامنے ایک کلیسا تھا، ایک گرجا تھا، ان کا راہب بیٹھا ہوا تھا، بیٹھا تھا، اس کی جھولی میں جا گری، اس کو چوٹ لگی، اس نے گیند پکڑ لی، بچے گئے اس سے گیند مانگنے، وہ نہیں دے رہا۔ کیا اچھا طریقہ، کیا صحابہ کا دور، کیا صحابہ کی اولاد تھی۔ صحابہ کی اولاد کو بچے وہی بات کرتے ہیں جو والدین سے سنتے ہیں، جو اس معاشرے میں گردش کر رہی ہوتی ہے۔ ایک بچہ آگے بڑھا، وہ کسی طریقے سے نہیں مار رہا، میں گیند نہیں دوں گا، تم نے مجھے تنگ کیا، تم نے مجھے گیند ماری۔ ایک بچہ آگے بڑھ کے کہتا ہے مجھے اللہ کے رسول کے صدقے دے، کیونکہ بچوں کو پتا تھا جو کوئی کام نہیں ہوتا محبوب کا نام لیں تو کام ہوتا ہے۔ ان کو نہیں پتا تھا گستاخ بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کبھی گستاخ دیکھے نہیں تھے، انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، انہوں نے شاکر رسول کو دیکھا تھا، انہوں نے اپنے والدین سے سنا تھا کہ جب رب کچھ نہیں دیتا تو ہمارے والدین نبی کا نام لے دیا کرتے ہیں، جب آپس میں کوئی بات ہوتی ہے تو نبی کا نام لیتے ہیں۔ بچہ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کے صدقے، حضرت محمد مصطفیٰ کے صدقے ہمیں گیند واپس دے دے۔ کیا پتا تھا کہ گیند کیا ہے، کس کا صدقہ، بچہ تھا نا۔ اس نے کہا جاؤ دے آؤ اپنے نبی کو، نہیں میں دیتا۔ بچوں نے کہا اچھا تو نبی کریم کا وسیلہ نہیں مانتا، تو نبی کریم کے نام کے سامنے ایسے کرتا ہے۔ بچوں نے پکڑے، وہاں سے پتھر مارنا شروع کیا، قتل کر دیا، شور مچا کہ آدمی کو، ایک پادری کو، ایک راہب کو قتل کر دیا گیا۔ لوگ دوڑے فاروق اعظم کے پاس گئے کہ ہمارے پادری کو ایسے قتل کر دیا گیا، ظلم ہو گیا، ہوا کیا، مجھے یہ تو بتاؤ کہ ہوا کیا۔ ایسے بات بتائی گئی فاروق اعظم کو کہ بچوں کی ایسے گیند جو تھی وہ اس کی جھولی میں دامن میں جا گری تھی، بچوں نے مانگی نہیں، اس نے مانگی، اس نے دی نہیں، کسی بچے نے ابھی اللہ کے نبی کا وسیلہ دے دیا اور اس نے کہا کہ لے آؤ اپنے نبی کو، نہیں میں دیتا، کر لو جو کرنا ہے، لے آؤ اپنے نبی کو۔ تو بچوں کو غصہ آ گیا، فاروق اعظم نے کہا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے جس قوم کے بچے گستاخ رسول کو نہیں چھوڑتے۔ وہ ایک دور تھا کہ مسلمانوں کے بچوں میں بھی یہ غیرت تھی۔ افسوس کہ آج ان لوگوں نے ہم سے وہ محبت چھیننی چاہیے، ہم سے وہ احساسہ چھیننا چاہا کہ جو احساسہ مسلمان کا تھا۔ مسلمان اور رب کریم تو کہتا ہے کہ کیا کیا تھا کافروں نے، صرف اتنا ہی کہا تھا نا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس جا رہے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا یہ ہوا بتا رہی ہے مدینے میں فلاں منافق جو ہے وہ مر گیا ہے۔ منافق تو ساتھ بھی تھے، جہاد میں جاتے تھے، آپس میں مسکرائے، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، دیکھو یہ نبی کیسا نبی، مدینے کی خبریں دیتا ہے، ہم پاس ہیں، ہمارا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ ظالموں کو کیا پتا تھا کہ محبوب کا حوصلہ کتنا ہے، وہ دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، لیکن وہ پردے ڈالتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اونٹوں کے پرانوں کا منبر بنایا جائے، منبر بنایا گیا، میرے آقا اوپر تشریف فرما ہوئے، فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو اپنے نبی کے علم پر اعتراض کرے۔ سلون یا ماشاء اللہ، آؤ مجھ سے پوچھو، جو پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا من ابی یا رسول اللہ، آقا میرا باپ کون ہے، میرا والد کون ہے؟ میں ابو کا حذافہ مولا سالم، تیرا باپ حذافہ مولا سالم۔ دوسرا آگے بڑھا، ایک منافق اٹھا، آگے بڑھ کے کہتے ہیں نا مسرائی، بتاؤ میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ فرمایا مسروں کا جہنم، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب جب مصطفیٰ نے یہ کہا سارے کانپنے لگے، سارے ڈرنے لگے۔ صحابہ نے دیکھا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ غصے کے، غضب کے آثار ظاہر ہوئے۔ فاروق اعظم نے دیکھا، آگے بڑھے، حدیثی میں آیا یوں بیٹھے جیسے آدمی تشہد میں بیٹھتا ہے، ایسے بیٹھ کے عرض کرنے لگے رضینا ربن، رضینا باللہ ربن، آقا ہم اللہ کے رب ہونے پر ایمان لے آئے، وبالاسلام دینن، اور ہم اسلام کے دین ہونے پہ ایمان لے آئے، وبیکا نبی ہیں یا رسول اللہ، آقا آپ کے نبی ہونے پہ ایمان لائے۔ مصطفیٰ کریم نے نہیں کہا کہ وہ جو علم پہ اعتراض ہو وہ تو نے بات ہی نہیں کی، تو نے ادھر ادھر کی باتیں کی۔ میرے آقا نے یہ بات سنی، نیچے تشریف لے آئے، آپ کا غصہ فرو ہو گیا، چلا گیا۔ معلوم ہوتے علماء نے لکھا بھائی علم پہ اعتراض ہوا تھا، فاروق نے علم کی تو بات ہی نہیں کی۔ ہم رب کو اپنا اللہ مانتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں،
ہم قرآن کو امام مانتے ہیں، ہم اسلام کو دین مانتے ہیں اور آپ کو نبی مانتے ہیں۔ علماء نے کہا جو رب کو اپنا اللہ مانے گا، اللہ کو اپنا رب مانے گا، جو قرآن کو امام مانے گا، جو دین کو اسلام مانے گا، جو اللہ کے نبی کو نبی مانے گا، وہ علم پہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ اس لیے مصطفیٰ نے وہ نہیں پوچھا کہ تو نے علم کی بات کیوں نہیں کہا، جو مجھے نبی مان گیا۔ اور انہوں نے بعد میں جب یہ بات نہیں ہم نے تو مذاق کیا تھا، ہم نے رب کریم نے فوراً آیت کریمہ نازل کی، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذر مت کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، تم مرتد ہو گئے ہو، میرے نبی کے علم پر اعتراض کرنے والوں، میرے نبی کی ذات پہ اعتراض کرنے والوں، تم دائرہ اسلام سے نکل چکے ہو۔ اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق حسین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کتنے حوصلے والے آدمی ہیں، اتنا با حوصلہ شخص دنیا میں نبیوں کے بعد شاید ہی کسی نے دیکھا ہوگا، بلکہ دیکھا ہی نہیں ہوگا، اتنے حوصلے والے آدمی۔ لیکن ایک دن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ آج ابوبکر صدیق نے باپ کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا ہے۔ جب ابوبکر صدیق آئے، میرے آقا نے کہا ابوبکر باپ ہوتا ہے، یہ کیا کیا؟ عرض کہ اللہ کی قسم آقا میرے ہاتھ میں تلوار نہیں، میرا ہاتھ خالی تھا، اگر ہاتھ میں تلوار ہوتی میں سر اتار دیتا، میرا ہاتھ خالی تھا، ہاتھ چلا۔ ہوا کیا؟ آقا آج میرے باپ نے آپ کی گستاخی کر دی، میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی میں تلوار مار کے سر اتار دیتا۔ گستاخ رسول کی وکالت کرنا، گستاخ رسول کی سائر لینا بہت بڑی بدبختی ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گستاخ کو حق نہیں بنتا کہ وہ دنیا میں زندہ رہے، چاہے کوئی قانون بنے یا نہ بنے، کوئی قانون ہو یا نہ ہو، ہم ملکوں کے قانون کی بات نہیں کرتے، رب کریم نے قانون بنا دیا ہوا ہے۔ جو میرے محبوب کا گستاخ ہے اس کو تو زمین بھی بخاری شریف میں ہے، زمین قبول نہیں کرتی۔ ایک منافق مسلمان ہوا ایک کافر اور محبوب کریم کے پاس آیا، چند دن رہا، اس کی ڈیوٹی لگی، وہ جو وحی آتی محبوب اس کو کہتے لکھ، وہ تھوڑے دنوں کے بعد مرتد ہوا چلا گیا اور لوگوں کو جا کے کہنے لگا یہ کیا نبی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، علم ہی نہیں ہے، یہ مجھے کچھ اور کہتے میں کچھ اور لکھ دیا کرتا تھا۔ اس کو تو اس چیز کا بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا لکھاتے میں کیا لکھتا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں۔ جب محبوب کریم کو پتا چلا، فرمایا ایسا جو میرے علم پہ اعتراض کرتا ہے اس کو تو زمین بھی قبول نہیں کرے گی۔ مر گیا، لوگوں نے دفن کیا، صبح آئے تو زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا، لوگوں نے کہا شاید نبی کے صحابہ آ کے نکال کے چلے گئے، دوسرے نے بہت گہری قبر کھودی، پھر اس کو دفن کیا، دوسرے دن آئے تو پھر لاش اوپر پڑی ہوئی تھی، پھر اس سے بھی گہری، اور آدمی بٹھا دیے کہ دیکھو کون ہے جو اس کی قبر کو اکھاڑتا ہے، دوسرے تیسرے دن آئے تو دیکھا پھر لاش اوپر پڑی ہوئی تھی، پھر جسم باہر کھڑا ہوا تھا۔ آخر زمین نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس کو دریا میں پھینک دیا گیا۔ جو گستاخ ہوتا ہے اس کو تو زمین بھی قبول نہیں کرتی۔ آج نام نہاد مسلمان کسی گستاخ رسول کے حق میں بات کرے کہ جی یہ قانون صحیح نہیں ہے، گستاخ رسول کو قتل نہیں کرنا چاہیے، گستاخ رسول کو چھوڑ دینا چاہیے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا تمہارا ایمان کہاں ہے؟ قتل کے بدلے قتل ہوتا ہے، ساری دنیا قتل ہو۔ میں کہتا ہوں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری کائنات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری کائنات ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی رب کریم کی بارگاہ میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اگر محبوب نہ ہوتے یہ دنیا بنتی کہاں؟ یہ مومن کیا ہے؟ مومن ایمان نام ہے محبوب کریم کی غلامی کا، ایمان نام ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا۔ اگر محبوب کی غلامی نہیں، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مرو خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ لوگ نمازوں کو دین سمجھتے ہیں، لوگ روزوں کو دین سمجھتے ہیں، لوگ آیت الکرسی کے پڑھنے کو دین سمجھتے ہیں، لوگ قرآن کریم کے گلے میں لٹکانے کو دین سمجھتے ہیں، لوگ قرآن کریم کا تعویذ بنا کے پاس رکھنے کو دین سمجھتے ہیں، لوگ وضو اور حج کو دین سمجھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کہاں ہوتے خلیل و نجی؟ کعبہ اور مینا، لو لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ آقا آپ نہ ہوتے نہ کعبہ ہوتا، نہ مینا ہوتا، نہ موسیٰ ہوتے، نہ کلیم ہوتے۔ کائنات میں جو کچھ ہوا مصطفیٰ کی مرضی سے ہوا ہے۔ کائنات میں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی،
جان ہے تو جہان ہے. مصطفیٰ کا گستاخ ہو اور لوگ اس کے حق میں بات کریں اور پھر کہیں کہ جی وہ بھی مومن ہم بھی مومن. اللہ اکبر. کیا تم نے ایمان کیا سمجھا ہوا؟ کلمہ پڑھ لیا ایمان، نماز پڑھ لی ایمان، روزہ رکھ لیا ایمان، یا مسجد بنا لی ایمان. یہ ایمان نہیں ہے. ایمان نام ہے مصطفیٰ کریم کی غلامی کا، ایمان نام ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا. اور اگر محبت نہیں ہے تو ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں ایک کافر کا سر کاٹ کے لائے، محبوب کے قدموں میں پھینکا، عرض کی یا کا یہ آپ کا دشمن اپنے ہاتھوں سے سر کاٹ کے لایا. میرے محبوب پہچانتے تو سب کو تھے. میں کہ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ آقا آپ کا دشمن ہے، یہ کافر تھا. آپ فرمایا ہے کون؟ یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ سر نیچا کیا، عرض کی آقا رشتے میں تو باپ لگتا تھا، لیکن آج چونکہ آپ کے دشمنوں کی طرف سے آیا ہوا تھا، میرا اس سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ میرا رشتہ، ہمارا رشتہ تو محبوب کریم کے رشتوں سے رشتہ ہے جو آپ کا غلام ہے. ہمارا تو وہی رشتہ دار ہو سکتا ہے. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گستاخوں کا انجام دیکھیے، یہ جو محبوب کریم کے گستاخ ہیں ان کا انجام دیکھیے کیا ہوتا ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کی تھا تو رشتے میں تو ابو لہب جو تھا وہ چچا لگتا تھا نا. آپ کی دونوں بیٹیاں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ کے جو نکاح تھا وہ ابو لہب کے بیٹوں سے ہوا تھا. ان رخصتی نہیں ہوئی تھی. جب تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی تو بیٹوں کو بلایا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، تم اس کی بیٹی کو طلاق دے دو. دونوں بیٹے آئے، بے ادبی کی، ایک نے زیادہ بے ادبی کی، طلاق دی. مصطفیٰ کریم نے فرمایا باری تعالیٰ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے. وہ ایسا بے باک بولتا ہے، اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے. وہ باہر نکلنا چھوڑ گیا. جانتے وہ بھی تھے جو اس زبان سے نکلتا ہے سچ نہیں. جو محبوب کہہ دے تو رب موڑتا نہیں ہے، رب اس کو رد نہیں کرتا. اور وہ باہر نکلنا چھوڑ گیا. لوگ اس کو کتنا کہتے آؤ باہر نکلو. ایک بار سارا مکے کے نوجوان کٹھے ہوئے اور تاجر کٹھے ہوئے. ابو لہب کو کہا اپنے بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیجو. کہا وہ نہیں نکلتا. اللہ کے نبی نے اس کے لیے، محمد نے اس کے لیے یہ دعا کی ہوئی ہے. کہا کچھ نہیں ہوتا، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم اس کو کچھ نہیں ہونے دیں گے. ساتھ لے گئے. ان کے سونے کا طریقہ بخاری شریف میں ہے کہ جب وہ سوتے اس کو درمیان میں رکھتے. سارا اس کے جتنے وہ لشکر جتنے وہ تاجر تھے سارے ارد گرد سوتے. ایسے ہی ایک رات کو سوئے، سارے ارد گرد اس کو درمیان میں لٹایا. ایک شیر آیا، ایک کو سونگا، دوسرے کو سونگا، تیسرے کو سونگا، سب کو سونگا. جب سب میں نہیں تو چھلانگ لگا کے اندر گیا اور اس کا سر اپنے منہ میں ڈالا اور کچل کے رکھ دیا. اور علماء نے لکھا جانور بھی گستاخ رسول کی بدبو کو جانتا. جانور کو بھی پتا ہوتا ہے کہ گستاخ رسول سے کون سی بدبو نکل رہی ہے. وہ سب کو سونگ کے اندر گیا تھا. پتا تھا کہ گستاخ رسول کی بدبو سب سے الگ ہوتی ہے، گستاخ رسول سب سے الگ ہوتا ہے. تو جانور بھی جو ایسے ہوتے ہیں ان کو بھی گستاخ رسول کا پتا ہوتا ہے. افسوس کہ آج ہم مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے ہمیں نہیں پتا چلتا کون گستاخ ہے. کہتے ہیں جی وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی تو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. لوگوں نے سمجھا کہ شاید نمازوں میں ایمان رکھ دیا گیا ہے، شاید روزوں میں ایمان رکھ دیا گیا ہے. یاد رکھیے روزے ایمان میں ہیں، یہ نمازیں ایمان میں ہیں، یہ حج ایمان میں ہیں، یہ ایمان ان میں نہیں ہے. ابو جہل بھی حج کیا کرتا تھا، بلکہ کہا کرتا تھا کعبے کی چابی ہمارے پاس، جب چاہیں کھولیں جب چاہیں اندر جائیں. یہ غریب لوگ جن کو ہم چاہیں تو اندر جانے دیں، چاہیں تو اندر نہ جانے دیں. حاجیوں کی خدمت ہم کریں اور یہ ادھر ادھر سے آئے ہوئے لوگ عزت پا جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب نے کہا کیا عمارت المسجد، کیا مسجد کو بنانا یا حاجیوں کی خدمت کرنا میرے محبوب کی خدمت کے برابر ہو گیا؟ تو اس لیے کعبہ اپنی جگہ عزت والا ہے، لیکن عزت والا کب ہوا؟ جب آمنہ کے لال نے اس کو عزت، ورنہ وہ بت خانہ تھا، ورنہ وہاں بت رکھے ہوئے تھے. میرے مصطفیٰ نے اس کو عزت دی، وہ عزت والا ہو گیا. میرے مصطفیٰ نے مکے کو عزت دی، وہ مکہ عزت والا ہو گیا. میرے مصطفیٰ نے مدینے کو عزت دی، وہ مدینہ عزت والا ہو گیا. جہاں جہاں
میرے محبوب کے قدم لگے وہ جگہ عزت والی ہو گئی. یاد رکھیے ساری عزتیں عزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزتیں تو اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں اور ان کے غلاموں کے لیے ہیں. لیکن منافقوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ عزت مصطفیٰ کے قدموں سے ملتی ہے، عزت نام مصطفیٰ میں ہے. ساری عزتیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام میں. کائنات کی ہر عزت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں سے ملتی ہے، اور جو مصطفیٰ کے قدموں میں نہیں ہے اس کو عزت نہیں ملے گی. وہ وقت کا صدر ہو، وہ گورنر ہو، وہ وزیر اعلیٰ ہو، وہ چاہے دنیا کا بادشاہ ہو، جو مصطفیٰ کا گستاخ ہے وہ گستاخ ہوتا ہے. اور چاہے کوئی بھیک مانگنے والا ہو، چاہے کوئی غریب ہو، اگر مصطفیٰ کا غلام ہے. لوگوں نے عمر کو کہا تھا ہاں ویس نام کو ہم بھی جانتے ہیں لیکن وہ تو ایک پاگل ہے، اس کو تو وہ تو دیوانہ ہے، اس کو تو لوگوں سے ملنے کا نہیں پتا. عمر فاروق نے کہا ارے جس کو تم دیوانہ کہتے ہو مصطفیٰ نے میں سے اس کی تعریف، مصطفیٰ اس کی تعریف کرتے تھے. ظاہر ملنے تو نہیں آیا. لوگ کہتے ہیں نبی کو پتہ ہی نہیں چلتا. مصطفیٰ کو کیسے پتا چلا؟ وہ تو آیا نہیں تھا، وہ تو ملا نہیں تھا. لیکن میرے مصطفیٰ نے کہا عمر جاؤ اس اویس نامی آدمی کو کبھی ملو تو میری امت کی بخشش کی دعا. عمل تھا وہ، کیا زیادہ نمازیں پڑھتے تھے صحابہ سے؟ وہ تو لوگ ان کو پاگل کہتے تھے، لوگ ان کو دیوانہ کہتے تھے. لیکن یاد رکھو با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار. ارے خدا کی باری ہو تو چاہے دیوانہ ہو جا، جب محبوب کی باری ہو تو ہوشیار رہنا. کہیں کوئی بے خیالی میں بھی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے. آج تم بے لگام ہو کے باتیں کرتے ہو کہ نبی آیا کھا کے چلا گیا، اور یہ نبی کی گستاخی کا قانون جو ہے یہ کالا قانون ہے. ہمارے بنائے ہوئے قانون جو ہیں وہ اچھے قانون ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت کا قانون ہے وہ کالا قانون ہے. اس لیے یاد رکھیے کوئی گستاخ رسول جو ہے وہ اس کو نہ حق ہے دنیا میں رہے، اور نہ وہ قیامت کے روز عزت پا سکے گا. وہ ذلیل و خوار ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور قابل عزت وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کی نام پہ اپنی جانیں قربان کرو تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان کیا دونوں جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کر. کبھی مجھے کروڑوں جانے مل جائیں. پوچھیے حضرت بلال سے، پوچھیے حضرت زنیرہ سے، پوچھیے یاسر و سمیہ سے، پوچھو حضرت عمار بن یاسر سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک جان کیا ہے اگر 100 بھی رب کریم ہمیں دے دے تو محبوب کے سب کے ساری قربان کر. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں سے بڑا پیار، اور ان کی ماں کی محبت ضرب الجسر. مسلمان ہونے کے بعد دیجیے مشہور واقعے جو سارے جواب کے ہیں، حضرت سعد اور ان کی والدہ بڑا پیار کرتے تھے، ماں بھی بڑا پیار کرتی تھی. حضرت سعد مسلمان ہو گئے، ماں کو پتا چلا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا، کہا بیٹا دین چھوڑ دو. کہا ماں اب یہ تو نہیں ہو سکتا، کچھ اور بات کر. ماں نے پتا تھا ماں کو کہ یہ میری بات ٹالے گا، لیکن کب تک ٹالے گا. ماں نے بھوک ہڑتال کر، کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی جب تک تو واپس نہیں آئے گا. حضرت سعد آتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، پاؤں پکڑتے ہیں، ماں پانی پی لے، ماں کھانا کھا لے. لیکن ماں کہتی ہے کہ نہیں میں نہیں کھانا کھاؤں گا. ایک دن گزرا، بوڑھی عورت تھی، 2 دن گزرے، تیسرے دن دیکھا کہ ماں کی جان جو ہے وہ لبوں پہ ہے. حضرت سعد بڑے پریشان کہ ماں ایک گھونٹ پی لے. کہنے لگی سعد اس وقت تک نہیں پیوں گی جب تک تو واپس نہیں آئے گا. ماں کو پتا تھا اب بیٹا مان جائے گا. حضرت سعد نے کہا اللہ کی قسم ماں پیار تو بڑا ہے پر ایک جان ہی رب نے تجھے دی ہے، کبھی 100 جان دے اور میرے سامنے تو اپنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جان دے دے، 100 بار جان دے، میں تیری جانوں کے جانے کو قبول کروں گا، مصطفیٰ کو چھوڑنا قبول. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا. ایک ماں ہے، سینکڑوں مائیں ہوں. اللہ کے محبوب اور صحابہ تو بہت یہ تھے، فدا کا اپنی وادی آقا میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ نثار ہو. خدا کا بھی جو ثابت کو صحابہ کو بھی دیکھو وہ بولتے یہ ہیں فدا کا امی والی یاد. آقا میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ نثار ہو جائیں تو مومن تو وہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ قربان. حضرت زنیرہ کا واقعہ میں نے کئی بار آپ دوستوں کو سنایا کہ حضرت زنیرہ کمزور سی عورت تھی، غریب سی تھی، لونڈی تھی ابو جہل کی. جب کلمہ پڑھا
تو ابو جہل کو پتا چلا، مارنا شروع کیا، روز اتنا مارتا کہ آپ میں سکت ہی دکھنی تھی، کوڑے مار مار کے تھک کے بیٹھتا تو کہتا زنیرہ میں تھک گیا ہوں، یہ نہ سمجھنا میں بیٹھا ہوں تو مجھے ترس آیا ہے، میں تھک گیا ہوں، میں پانی پی لوں، میں دوبارہ اٹھتا ہوں۔ لیکن جب بھی سوال کرتا تو وہ مار مار کے سوال کرتا، کئی بار حضرت زنیرہ بے ہوش ہوتی، ہوش آتی، کوڑا مارتا، پھر پوچھتا اب بھی محمد کا نام لے گی؟ زنیرہ ایک کہتی ابو جہل اللہ نے ایک جان دی ہے، مار مار کے تو لے لے، کبھی 100 جان دے دے، میں ایک ایک کر کے رب کی دی جان دے دوں گی، نبی کا دیا ایمان واپس لے، میں نبی کا نام نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک دن ابو جہل باہر نکلا، عمر فاروق آ رہے تھے، ابھی عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے، عمر فاروق کو پکڑا، عمر میں تو مار مار کے تھک گیا، میری تو بات نہیں مانتی، تیرے بازو میں طاقت بڑی ہے، تو نوجوان ہے، آج تو گھوڑا پکڑ۔ عمر فاروق نے گھوڑا پکڑا، آ کے مارنا شروع کیا، حضرت زنیرہ بے ہوش ہو گئی، پانی منگوایا، پانی چھڑکا، ہوش آئی، پھر مارنا شروع کیا، لہو لہان ہو گئی۔ عمر نے پوچھا زنیرہ اب بھی محمد کا نام لے گی؟ حضرت زنیرہ نے کہا عمر کئی دنوں سے یہ جواب میں ابو جہل کو دے رہے ہوں، آج تو بھی سن لے، رب نے ایک جان دی ہے، کبھی 100 دے دے، رب کی دی 100 جان ایک ایک کر کے دے دوں گی، محمد کا نام لے۔ ابو جہل نے عمار ابن یاسر کے والدین کو، حضرت یاسر و سمیہ کو پکڑا، بڑے بازار میں لے گئے، مکے والوں کو اکٹھا کیا، کہا نام محمد چھوڑ دو، کہا جان چھوڑ سکتے ہیں، یہ روح اور جسم کا رشتہ توڑ سکتے ہیں، جو محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ اونٹ منگوائے گئے، دونوں کو اونٹوں کے اوپر، دونوں اونٹوں کے ساتھ دونوں کی دونوں ٹانگیں باندھ دی گئی، اونٹوں کو مخالف سمت میں کھڑا کر دیا گیا، کہا ابھی بولو محمد کو چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے، ورنہ ہم اونٹوں کو دونوں کو الٹی سمت چلا دیں گے۔ دونوں نے کہا یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو بارہ کروں میں۔ ابو جہل جو تو کر سکتا ہے کر لے، جو ہم کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ ظالم نے نیزہ پکڑا، سیدہ سمیہ کی شرمگاہ میں مارا، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت نے چلا دیا، دونوں کے جسم یہاں سے 2 ٹکڑے ہو گئے، جسم جان دے دی پر محبوب کا نام ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھ لیا، جنہوں نے مان لیا، اب ان کو تم پھانسی سے ڈراتے ہو، ان کو تم سزائے موت سے ڈراتے ہو۔ ارے مقدروں والا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، رب نے وعدہ کر لیا ہے جو ایک نیکی لے کے آئے گا میں 10 دوں گا۔ ارے جو محبوب کی ذات میں، محبوب کی شان میں، محبوب کی عزت پہ ایک جان دے گا نا، وہ سینکڑوں جانے عطا فرما دے گا۔ اور یہی وہ زندہ ہے، یہی وہ حیات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی مصطفیٰ کے قدموں میں نثار کر دی ہے، وہی وہ زندہ رہیں گے۔ ان کی حیات قابل جو ہے وہ تقلید ہے کہ جنہوں نے محبت رسول میں، جنہوں نے غلامی رسول میں اپنی جانیں ہار دی، اپنا مال ہار دیا، اپنا سب کچھ ہار دیا۔ جب صہیب رومی مکے سے نکلے تو تاجر تھے، ان کی بہت بڑی دکان تھی مکے میں، جب مصطفیٰ ہجرت کر کے چلے گئے کاروبار بڑا چمکا ہوا تھا، کہنے لگے کاروبار کو کیا کروں گا، اب دکان تو کھولتا ہوں محبوب نظر نہیں آتا۔ چھوڑا کاروبار، اپنے گھر کے سین میں اپنی ساری دولت کو دفن کیا اور باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو کافروں کو پتا تھا دولت بھی بڑی ہے اور ویسے بھی محبوب کا غلام ہے، بچ کے کیسے جائے، راستہ روک لیا۔ جب راستہ روکا تو حضرت سینا صہیب رومی نے کہا مکے والوں جانتے ہو کہاں سے چل کے کہاں تک میں پہنچا ہوں، تیر میرا کبھی خطا نہیں گیا اور ترکش میرا بھرا ہوا ہے، جب تک ایک بھی تیر ہے تم میں سے کوئی آدمی میرے تک نہیں پہنچے گا، اس کے بعد تلوار میرے پاس ہے، جب تک بازو میں طاقت ہے تم میں کوئی میرے پاس نہیں پہنچے گا، زندہ ہوں تو تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اگر مر گیا تو جو چاہنا کرنا، زندہ ہوں تو محبوب کی بارگاہ میں جاؤں گا، اور ہاں اگر دولت چاہتے ہو تو محبوب کے قدموں میں ہر چیز قربان ہے، اگر دولت چاہتے ہو تو جاؤ میرے گھر میں، میرے گھر کا دروازہ کھولو، میرے سین میں جاؤ، وہاں سے جا کے اس کو جو ہے کھودو، ساری دولت وہاں موجود ہے، دولت تمہیں دیتا ہوں، ایمان کی دولت لے کے محبوب کی بارگاہ میں۔ کس کس کا ذکر کیا جائے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ،
تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حضرت قاضی عیاض نے تو شفا میں پورا ایک باب باندھا ہے کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ میں گستاخی کرے گا وہ قتل کر دیا. جو علماء نے جہاں تک لکھا جو یہ کہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے تھے وہ قابل گرفت ہے, اس کو قتل کیا جائے گا. اور جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر مبارک کو شعر کہہ دے, نہ لینے پاک کو جو ہے وہ یعنی گستاخی کے ساتھ حقارت کے ساتھ بول دے, میں اس کو قتل کیا جائے گا. اتنی بات مناظرہ ہو رہا ہے اور حاتم طلعتی نے صرف اتنا کہا کس نبی کی بات کرتے ہو جو علی کا سسر تھا. اللہ اکبر. علماء نے کہا یہ قتل کیا گیا. آج لوگ اتنی بڑھ کے باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں کیا گستاخی, معاذ اللہ استغفر اللہ. نبی کی گستاخی کو تم کیا سمجھتے ہو؟ اور اس شاک کا تو کیا طریقہ ہے. حضرت امام قاضی ابو ایوب قاضی یعقوب امام اعظم کے شاگرد ہیں, صاحبین میں شامل ہیں. امام ابو یعقوب یوسف رحمت اللہ تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منسوب چیز کسی کو بھی کسی نے حقارت سے نام دے دیا قتل کر دیا جائے گا. اور اس قاضی کا قصہ تو مشہور کہ بیٹا سگا بیٹا ہے, کھانا کھا رہا ہے, ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور قاضی صاحب نے کہا یہ لوکی پکا ہوا ہے, کدو شریف پکا ہوا ہے, مصطفیٰ کو بڑا پسند ہے. مالک کہتے ہیں کہ میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا, گوشت اور لوکی پکا ہوا تھا, میں نے دیکھا پلیٹ میں سے آقا کریم جو ہیں اپنی مبارک انگلی سے لوکی کو کدو کو اپنی طرف کر رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے سارے کدو آقا کریم کی بارگاہ میں کر دیے. قاضی وقت کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہتا ہے, نوجوان بیٹا ہے, خوبصورت بیٹا ہے, کہا میرے آقا کو کدو بڑا پسند تھا, میں اس لیے اس کو پسند کرتا ہوں. بیٹے نے کہا یہ بھی پسند کرنے والی چیز ہے, یہ نبی کریم نے کیا پسند کیا؟ ہم مسئلہ سمجھانے نہیں بیٹھے, خبردار بیٹا نبی کریم نے پسند کیا, نبی کریم کی بارگاہ میں ایسی بات نہیں کرتے, ان کی پسندیدہ چیز کو برا نہیں کہتے, تو کیا کہہ رہا ہے بیٹا آئندہ سے ایسا نہیں کرنا. وہ بیٹے نے بات کی, وہ عاشق رسول قاضی اٹھا, تلوار سامنے لٹک رہی تھی, تلوار پکڑی, سر تن سے جدا کر دیا. جو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز کو ناپسند کرے اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. ہم نے کیا آج بنایا ہوا ہے, کیا تمیز ہے اور کیا ہمارے نزدیک جو ہے وہ ایک سٹیٹس بنا ہوا ہے کہ جی وقت کے حاکم کے بارے میں بات کرو تو سزا ہے, جج کے بارے میں بات کرو تو سزا ہے, لیکن نبی کریم کے بارے میں جو چاہو کرو کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ کالا قانون ہے, اس قانون کو ختم ہونا چاہیے. ارے تم سب ختم ہو جاؤ گے, محبوب کی عزت والا قانون کبھی ختم نہیں ہوگا. محبوب تم کیا قانون بنا کے سمجھتے ہو کہ تمہارے بنائے قانون سے یہ قانون بنا ہے؟ تم نہ بناتے تو گستاخ رسول زندہ رہتا. یہ ضیاء الحق نے بنا, ضیاء الحق کون ہے, دوسرے کون ہے؟ یہ قانون ازل میں تھا, ابد تک رہے گا. یہ قانون تھا, یہ قانون ہے, یہ قیامت تک رہے گا. اور اگر تم نہ بھی کرو گے تو قیامت کے روز تمہیں پتا چلے گا کہ گستاخ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یاد رکھیے کبھی بھولے سے بھی کسی گستاخ کا ساتھ نہیں دینا. بھولے سے وہ کتنے مضمون لکھ رہے ہیں, ظلم ہو گیا, زیادتی ہو گئی, وہ آیت الکرسی اپنے گلے میں ڈال کے رکھتا تھا. ارے آیت الکرسی تو شیطان بھی جانتا تھا کیسے پیدا ہو. بخاری شریف میں ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کوئی مال غنیمت میں کھجوریں آئی ہوئی تھی, ان پہ رکھا کہ رات کو کس کی حفاظت کرنا, رات کو حفاظت کرنا. رات کو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سو رہا تھا تو ایک آدمی آیا, اس نے آ کے کھجوروں میں سے ایسے بھرنا چاہا, میں نے بازو سے پکڑ لیا, کون ہے تو؟ میں اس کا چوکیدار ہوں, خبردار. میں جاگ رہا. اس نے کہا میرے بچے بڑے بھوکے ہیں, میں بڑا غریب آدمی ہوں, میں کچھ مانگ نہیں کسی سے سکتا, مجھے تھوڑا سا یہاں سے لینے دو. نہیں, محبوب کی اجازت نہیں ہے, واپس چلے جاؤ. جب صبح اٹھے محبوب کی بارگاہ میں گئے, میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ رات کو چور سے کیا کہا؟ یا ابو ہریرہ وہ قیدی کو کیا کیا, کیا آقا اس نے ایسے ایسے کہا, میں نے چھوڑ دیا. اچھا آج پھر آئے گا, آج پھر آئے گا. بخاری رات کو پھر آئے گا. شیطان کو نہیں پتا تھا کیا بات ہو رہی ہے. ارے نہ آتا نبی کی بات کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت تو کرتا ہے. وہ شیطان کو پتا تھا, گستاخی چاہتا تھا, گستاخی کرتا تھا,
نبی کے علم کا منکر تھا، نبی کو لوگوں کو بتاتا تھا نبی کو علم نہیں. میرے محبوب نے کہا پھر آئے گا، نہ آتا. محبوب کو جھٹلاتا لیکن نہیں ہو سکتا. اس زبان سے جو نکل گیا وہ ہو گیا. دوسری رات پھر آیا، پھر سے ابو ہریرہ نے پکڑا. کل تو چھوٹ گیا تھا، آج نہیں چھوڑوں گا. کہا اللہ کی قسم میں بڑا غریب آدمی، میں بڑا مایوس ہو کے آیا ہوں، مجھے چھوڑ دیجیے. اچھا میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں ہوں گا. چلو مجھ سے غلطی ہو گئی، آج مجھے چھوڑ دو. بڑے حلیم لوگ تھے، بڑے وہ انہوں نے خود غریبی دیکھی ہوئی تھی. کہا ممکن ہے ایسا ہی ہو، چلو چھوڑ دیتے. چھوڑ دیا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ابو ہریرہ آئے. ما فعل بعصیک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ رات کو چور سے کیا کی، قیدی سے کیا. کہا پھر اس نے احساس بڑا جھوٹا، آج پھر آئے گا، رات کو پھر آئے گا. ابو ہریرہ نے کہا رضی اللہ، آج آئے گا تو آج نہ جھوٹا، اگر آج آیا تو آج نہ جھوٹا. پھر سے نہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے. پھر آیا، پھر آ کے لب بھرنی چاہیے. پھر ابو ہریرہ نے پکڑ لیا. 2 دن تو بڑے بہانے کر کے چلا گیا، آ نہیں جانے دوں گا. کہا ابو ہریرہ میں تجھے ایک بات نہ بتا دوں، ساری عمر کے لیے تیرے کام آئے گی. تو سوتا رہے، تیری کھجوروں کو کوئی چھیڑے گا نہیں، تیرے مال کو کوئی نہیں کہے گا. میں تجھے ایک وظیفہ بتاؤ. کہا جب سونے لگو نا تو آیت الکرسی پڑھ کے سویا، پھر تیرے مال کو کوئی نہیں چوری کرے گا. ابو ہریرہ کو شیطان آیت الکرسی کی تلقین کر رہا ہے کہ وہ شیطان کہہ رہا ہے یہ کیا کرو. اچھا چھوڑ دیا، بات اچھی بتائی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی. ابو ہریرہ آئے، مسکرا کے ابو ہریرہ رات کو کیا کیا اسے. آقا وہ کہنے لگا آئندہ میں تجھے بتاتا ہوں قیامت تک جو یہ عمل کرے گا وہاں شیطان نہیں آیا کرے گا، چور نہیں آیا. کیا کہا آقا اس نے مجھے آیت الکرسی کی تعلیم دی. بندہ جھوٹا ہے بات سچی کر، بندہ جھوٹا ہے بات سچی کر گیا. اس سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر وظیفہ بتانے والا سچا نہیں ہوتا. کہتے ہیں میں نے ان سے بھی طبیب لیا، میری بیماری چلی گئی تھی، میں ان کے پاس بھی گیا تھا، اس نے بھی دم کیا تھا، میں تندرست ہو گیا تھا. فرمایا وہ تندرست تو کلام سے ہوا ہے، اس کی بات سے نہیں ہوا، وہ تو جھوٹے کا جھوٹا ہے. اس لیے آج کتنے بے نمازی لوگ ہیں، آج کتنے بے حیا لوگ ہیں، کتنے بدعقیدہ لوگ ہیں جو پیر بنے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب وہ دعا کر دیتے ہیں ایسے سے ایسا ہو جاتا ہے، تمہارے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم نے دیکھا مجذوب ہے بڑا کچھ کام کر جاتا ہے. فرمایا وہ اس کے کام میں نہیں، وہ قرآن کی برکت ہے. لیکن کسی جھوٹے سے کوئی فائدہ پہنچے تو جھوٹے اس کلام کو تو پکڑنا، جھوٹے کو پیر نہیں پکڑ لینا. تو اس لیے کہ وہ آیت الکرسی گلے میں ڈالتا تھا تو کیا شک ہو گیا. آیت الکرسی کو تو شیطان بھی جانتا تھا. مسلمان وہی ہوگا جس کے دل میں محبت رسول ہو، جس کے گلے میں تعویذ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہوگا. نہ قرآن پڑھنے والا، نہ نمازیں پڑھنے والا، نہ حج کرنے والا. یاد رکھیے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر محبت نہیں ہے تو کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکات قبول نہیں ہے. اور اگر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریم کا کرم ہے. سبحان یہ بھی بخاری کی ہے. سبحان اللہ. ایک آدمی آیا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، صحابہ نے پکڑا ہے. آقا اس نے شراب پیا، اس نے شراب. فرمایا اس کو کوڑے مارو. کوڑے مارے گئے، چلا گیا. وہ چند دنوں کے بعد پھر آقا اس نے شراب. فرمایا اس کو کوڑے مارو. کوڑے مارے گئے، پھر چلا گیا. پھر چند دن کے بعد شراب. جب آیا نا محبوب کریم فاروق اعظم بڑے جلالی تھے. او ظالم، وہ تجھ پہ لعنت ہو، تو بار بار شراب پیتا ہے. میرے آقا فورم لا تلعنو یا عمر، عمر خبردار گناہگار ہے، لعنتی نہ کہنا. اللہ کے نبی سے پیار کر، گناہگار ہے لیکن لعنتی نہ کہنا. لا تلعنہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، خبردار محبوب کریم کا غلام ہے، لعنتی نہ کہنا. وہی گناہگار ہے، شراب پی کے آیا ہے. اب شرابی بھی لعنتی نہیں ہے تو کون ہے؟ فرمایا ہے گناہگار پر دل میں محبت رسول نہیں. اس لیے گناہ کا ہونا اور بات ہے، محبت کا ہونا اور بات ہے. گناہگار بھی محبت رسول میں آئے گا تو رب کریم کرم کر لے گا. اور اگر تو گستاخی رسول لے کے آیا، ساری دنیا کے عمل لے کے آیا، تیرے وہ سارے کے سارے عمل جو ہیں رائے گا جائیں گے. حبطت اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. تم سمجھ رہے ہوگے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے تبلیغیں کی ہیں، اتنے حج کیے ہیں، اتنی زکاتیں دی ہیں، میں نے اتنی راتیں تہجدیں پڑھی ہیں، میں نے اتنے مدرسے بنا دیے ہیں، میں نے اتنے لوگوں کو عالم بنا دیا ہے. ارے تیرے پلے کچھ نہیں ہے، کیونکہ پلے ہونے کے لیے محبوب کی محبت کا ہونا ضروری ہے. اور اگر محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے.
میں کہتا ہوں قربان جائیے ایسے لوگوں پہ. وہ کبھی لوگ آئی مذاق کرتے ہیں، ہر کوئی جی جو ہے وہ علم دین شہید بننا چاہتا ہے. علم دین شہید کون تھا؟ کوئی جانتا ہی نہیں تھا. کیسے بن گیا؟ گستاخ کو مار کے بن گیا. یہ جتنے آج گستاخ رسول کو مار رہے ہیں سارے کا ان کو تو ثواب ملے گا. کتنا ملے گا کوئی سوچ نہیں سکتا، لیکن یہ سارا ثواب غازی علم دین شہید کی بات کا. ارے تو نے ایک ایسی طرح ڈال دی، تو نے ایک ایسی راہ دکھا دی مومنوں. اور پھر میرے کریم آقا بھی کیسے کریں جس نے ایسا کیا. یہ غازی علم دین شہید کے بارے میں، غازی مرید کے بارے میں، یہ سب کے بارے میں معروف ہے. اور لوگوں نے بیان کیا، کافروں تک نے بیان کیا کہ جب وہ رات کو اکیلے ہوتے تھے تو مصطفیٰ تشریف لایا. کیا میرے آقا بھول جائیں گے ان لوگوں کو؟ یہ وقت کا گورنر ہے، اتنی سیکورٹی ہے، اتنا کچھ ہے، تو اس نے اگر مارا ساری دنیا خراب ہے تو کیا کیا خراب ہو جائے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جس نے ایک قدم بھی اٹھایا، میرے آقا کی رحمتیں اس کو آگے دکھا. وہ دنیا کے کسی کونے پہ ہو، دنیا کے کسی خطے پہ ہو. تو حضرت راجس کا واقعہ مشہور ہے نا. مکے سے نکلے تھے مسلم شریف میں، مکے سے نکلے تھے، کافروں نے آ کے گھیرا ڈال دیا. اور جب آقا ہجرت کرنے لگے تھے تو راج آقا ہجرت نہ کرنا، میں غریب آدمی ہوں، میں بال بچے کو لے کے جا نہیں سکتا، چھوڑ نہیں سکتا. جب دل اداس ہوتا ہے آپ کا دیدار کر. آقا آپ نہ جانا. محبوب نے کہا مجھے رب کریم کا حکم ہے، لیکن راجس کو دور تھوڑی ہوں، یہ مدینہ کو دور نہیں ہوں. آقا میں پہنچ نہیں سکتا. میں تو نہیں پہنچ سکتا، میں تو پہنچ سکتا. موقع بنے تو دیکھ لینا. رات تھی، تہجد کا وقت تھا. جب کافروں نے گھیرا ڈال دیا، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے. کافروں نے گھیرا تنگ کیا. جب قریب پہنچنے لگے تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کرم. اب تو ان کے تیروں کی زد میں آ گیا. اب وہ صبح کی روشنی پھیلنے لگی ہے، اب وہ مجھے دیکھ لیں گے. آقا مدد کیجئے. حضرت سیدہ میمونہ کہتی ہیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تھے، وضو کرنے لگے، کہنے لگے لبیکا لبیکا ونصرتا لبیکا ونصرتا. میں حاضر ہو گیا، میں پہنچ گیا، تیری مدد کر دی. سیدہ میمونہ کہتی ہیں آقا کون ہے، کس کو کہہ رہا؟ آدمی تو نظر نہیں آ رہا. وہ راجز نے بھی مجھے پکارا، راجز نے بھی مجھے پکارا تھا، میں اس کی مدد کی ہے. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں تھے؟ پکارنے والے نے کہاں سے پکارا؟ ارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی ہو کہ کوئی آہ کرے گا. آج بھی پکار کے دیکھو، میرے محبوب آج بھی دور ہیں. تو اس لیے آج وہ لوگ جو کسی گستاخ کا ساتھ دے رہے ہیں اور ایک عاشق رسول پہ زبانیں تان دراز کر رہے ہیں، ان کو اپنی عاقبت سے ڈرنا چاہیے. رب کی جہنم اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ اتنے آدمی ہو جائیں گے تو رب کیا کرے گا. ارے ساری دنیا بھی جاتی ہے تو جائے، محبوب کی عزت نہیں جائے. محبوب کریم یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم بیان کریں گے. اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کی، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے. غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. اور مصر فارس زلزلے ہوں نجد میں، آیات ذکر بلادت کیجیے. اس لیے جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے. رشتے میں ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بھانجا ہو، چاچا ہو، جو مرضی ہو، اگر محبوب کا نہیں ہے تو ہمارا نہیں ہے. اور چاہے رنگ کا کالا ہو، چاہے حبش کا ہو یا روم کا ہو یا فارس کا ہو، جیسا بھی ہو، محبوب کا غلام ہے. تو میں کہتا ہوں کہ صحابہ نے ثابت کر دیا اللہ ہو. حضرت خالد بن ولید کا واقعہ میں دوستوں کو بیان کر رہا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کرنا چاہا، خالد بن ولید کے ماتا 2 لاکھ کی فوج تھی. خالد بن ولید کو گرفتار کرنا ہے، سپاہ سالاری سے معزول کرنا ہے، کیا کیا جائے کہیں بغاوت نہ ہو جائے. فاروق اعظم نے حضرت بلال کو بلایا، بلال جاؤ اور جا کے خالد بن ولید کو میرا پیغام دو. بلال وہ جو کبھی غلام ہوتے تھے، اللہ اکبر، عمر فاروق کہا کرتے تھے بلال ہمارے سید ہیں، بلال ہمارے سردار ہیں. ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا تھا. کہا بلال جاؤ جا کے خالد بن ولید کو میرا پیغام دو. وہ بلال گئے. حضرت خالد بن ولید میدان جنگ میں ہیں،
वो घोड़े पे बैठे हुए हैं, 2 लाख की फौज है। हजरत बिलाल ने कहा खालिद अपने घोड़े से नीचे उतरो, नीचे उतरे। खालिद बिन वलीद का इमामा उतारा, इमामा उतार के हाथ बांधे, कहा खालिद तुम गिरफ्तार हो चुके हो और तुम आज के बाद सिपह सलार नहीं हो। 2 लाख की फौज जो हजरत खालिद बिन वलीद के एक इशारे पे जाने कुर्बान कर, कोई नहीं बोला, क्योंकि आज बात करने वाला नबी का गुलाम है, बिलाल आया हुआ है। आज कौन यहाँ ऊंची आवाज करेगा? खालिद बिन वलीद ने अपना सर झुका लिया, हाथ बंधे हुए हैं, कहा बिलाल जहाँ चाहो ले चलो। अरे तुम महबूब के जो है चाहने वाले हो, तुम्हारे सामने सर ऊंचा नहीं हो सकता, चाहे हबश का हो, रंग का काला हो। जिसको महबूब ने पकड़ लिया, जिसने महबूब को नवाज दिया, वो नवाजा गया है। इसलिए हमारे नजदीक ना कोई बादशाह, ना कोई गवर्नर, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, हमारे नजदीक अजीज है जो महबूब का गुलाम है। याद रखिए, अगर अल्लाह जल्ला मजदुल, ये तो रब की तकसीम है, किसी से क्या काम लेता है। वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि एक गरीब आदमी, एक कमी कमीन का आदमी हमसे बाजी ले गया, हम बातें करते रहे, और वो गाजी इलमदीन शहीद जो है, गाजी भी बन गया, शहीद भी बन गया। दुनिया में या गाजी होता है या शहीद होता है, लेकिन रब्बे करीम ने क्या करम किया, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। अकल खियाबो जुस्तजू इश्क हुजूरो इज़्तिरा, जो महबूब की बारगाह में आ गया, दुनिया भी ले गया, दीन भी ले गया, आखिर भी ले गया, सब कुछ ले गया। तो इसलिए उसको लोग कहते हैं ये गाजी है, लोग कहते हैं ये शहीद है, ये गाजी भी है, ये शहीद भी है, क्योंकि मुस्तफा की इज्जत की खातिर उसने अपनी जान दी है। तो इसलिए हम दुआ करते हैं कि बारी ताला जिंदा रहे, तेरे महबूब के गुलाम बनते रहे, और ये जान अगर तेरे महबूब के कदमों में काम आ जाए, ये जान अगर तेरे महबूब इसको कबूल कर ले, तो एक क्या, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। हबीबे खुदा का और नजारा तभी होता है जब ये जाने कुर्बान की जाए, जब ये इज्जत उतारी जाती हैं। कई बार मैंने कहा ना कि मुस्तफा की हदीस भी है, इमाम हकीम तिरमिज़ी ने नवादर में नकल की है कि रब्बे करीम ने कहा मैं टूटे दिलों के साथ, जहाँ दिल टूटता है, रब्बे करीम मुस्तफा ने फरमाया कि टूटे हुए दिलों के लोगों से बददुआओं से बचा करो, उनकी मजलूम की जब आह निकलती है तो अर्श हिल जाता है, बचो इनसे। वो वाक़या हजूर मैं कई दफ़ा बयान किया करता हूँ कि इंडिया में एक बुजुर्ग होते थे रसूल नवाब, उनका नाम ही रसूल नवाब। ऐसे हबीब के महबूब के हबीब थे कि जिसको चाहते दीदार कराते, जिसको चाहते दीदार मुस्तफा। एक दिन बीवी ने कहा सारी दुनिया को दीदार कराते हो, कभी हमें भी तो करा। अच्छा तू भी दीदार करना चाहती? हाँ। अच्छा आज ऐसा कर, सुर्ख रंग का जोड़ा पहन, जेबो जीनत कर, हार श्रृंगार कर, अच्छे कपड़े पहन, दुल्हन की तरह बन समझ, फिर देखते हैं वो महबूब करीम के दीदार के। उन्होंने तो सब कुछ किया, लड़कियों वाले कपड़े पहने, गुसल किया, हार श्रृंगार किया, दुल्हन बन के बैठ गई। हजरत जी तशरीफ लाए, अपनी बहुओं को, बेटों को, सारे इर्द गिर्द के हमसायों को इकट्ठा किया, कहा देखो शर्म नहीं आती, बूढ़ी माई है, दुल्हन बन के बैठी है, देखो इसके चाले तो देखो, इसका तरीका तो देखो। सारे ताली मारने लगे, सारे हंसने लगे, माई का दिल टूट गया। अरे खुद ही तो मुझे कहा था कि ऐसा कर, मैंने किया, अब मेरे साथ क्या कर रहा है? जब दिल टूटा तो मेरे वाका तशरीफ, मैं तो टूटे दिलों के सहारे, बेचारों के चारे मोहम्मद, कब्रो हशर में और पुल से गुजरते लगाऊंगा मैं तेरे नारे मोहम्मद। वो तो टूटे दिलों के पास है, और जो अपनी जान दे देता है महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको खाली झोली नहीं रहने चाहिए, उसको दुनिया आखिरत में इज्जतें ही इज्जतें उसको मिलेंगी, जो अपनी इज्जत, जो अपनी जान महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर करता है। दुआ है कि अल्लाह करीम हमें ये मसल के रज़ा पे करना, ये है मोहब्बत वाला मसल, ये है कि जो कुछ है कुर्बान कर दो। आका की जात, आका का दामन, आका के इश्क, आका की मोहब्बत तुमसे ना छूटे। बड़े बड़े पीर जाते हैं तो जाए, मुरीद जाते हैं तो जाए, बड़े बड़े रिश्तेदार जाते हैं तो जाए, बड़े बड़े अजीज जाते हैं तो जाए, एक ना छूटे तो नबी का दामन, आका का दामन ना छूटे। और तू आगे बढ़, वो नहीं हाथ झटकने, एक एक को ढूंढे, एक एक को, एक एक कहाँ से कहाँ गिरे हुए, अल्लाह कहाँ से कहाँ गिरे वो आएंगे। एक हदीस में आता है, एक फरिश्ता क़यामत के बाद
جب جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو فرشتہ عرض کرے گا بھائی تعالیٰ تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. رب کریم ارشاد نے کہا جا, کہے گا بھائی تعالیٰ کو ایسا تحفہ جو میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں لے دوں. تحفہ اب جنت میں کیا تحفہ دیا اور پھر محبوب کو کیا تحفہ دیا جس کے قدموں کے صدقے جنتیں بنی ہوئی ہیں, کیا تحفہ. رب کریم نے کہا ایک تحفہ ہے, ایک بہت ہی گناہ گار ہے, کب سے جہنم میں جا رہا ہے, محبوب آپ کا امتی جہنم میں, تیرے اس جانے سے وہ خوش ہو جائیں گے. جب تو یہ کہے گا اس نے پہلے جا کے آواز دی, کون ہے جو امت محمد یا کار میں بھی لمحہ نہیں, کوئی نہیں بولتا. پھر آواز دی, پھر تیسری کہا تجھے تیرے نبی دے سکتے, بول تو صحیح کون ہے. ایک آدمی کی اتھا گہرائیوں سے آواز ہے کہ میں گناہ گار. میں نے پہلے کہا شرم آتی ہے نبی کا امتی کہنا, شرم آتی ہے اتنا گناہ گار. اچھا جب تک میں واپس نہیں آتا یا نام یا منام پکارتا ہے, میں تیرے نبی کو بتاتا ہوں. جا کے محبوب کریم کی بارگاہ میں گئی, دیدار کیا, عرض کی آقا میں آپ کے لیے خبر لے کے آؤں. فرمایا کیا؟ آپ کا ایک امتی ابھی تک جہنم میں تھا. اللہ اکبر. محبوب یوں دوڑیں گے کہ آپ کی چادر زمین کو شفاعت کرنے کے لیے. محبوب کہتے ہیں بخاری شریف میں آج میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں, میں آج اس شخص کو دیکھ رہا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا. وہ کبھی اٹھے گا, کبھی چلے گا, کبھی گرے گا, کبھی پھر اٹھے گا, کبھی پھر وہ گرتا ہے, وہ اٹھتا ہے. وہ جو قیامت کے بعد سب سے آخر میں ہوگا میرے محبوب وہاں بیٹھے ہوئے. ارے جو قیامت کے بعد دیکھ رہے ہیں, آج نہیں دیکھ رہے کہ میرا فلاں متی کیا کیا, میرے فلاں متی نے کیا کیا. میرے نام کے صدقے, میری عزت کی خاطر, میری غیرت کی خاطر اس نے اپنی عزت, اپنی جان, اپنا سب کچھ قربان کر دیا. خوش قسمت وہ والدین, خوش قسمت وہ اس کے بہن بھائی کہ جس شخص نے, ملک ممتاز قادری نے یہ کام کیا. ہم اس کی عزتوں کو سلام کریں کہ تو وادی لے گیا, تو مصطفیٰ کو راضی کر گیا, مصطفیٰ تجھے راضی کریں گے. دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب سے کوئی کام لے لے جس سے اللہ کا محبوب راضی ہو جائے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا, تم پہ کروڑوں درود. وما علیہ الا البلاغ.